یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ساکو آسر مٹ مدنی دے، سارے حالت کرم ہزار جسم، صدیق عمر عثمان علی، سارے حامی چارے یار جسم۔ ہو سی وچ میں شرد افراد فرید، دل جلوہ کر سرکار جسم، جد تابش سے آنکھ دیوان، ہوندے لب حلسن برے پار جسم۔ اسا ازل تجھے دینا پیہاں، سجا بدونہ دینا راسی، نس وقت دے تلخیاں تو ڈر دے، بھوے کون دی کون راسی، جے تئی رحمت ثابت وچ ہے، سادے لب تے عربی سیدہ ناراسی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ من مومن صلاح میری، جے رب دی رضا چاہدے، میلاد منا من مومن صلاح میری، جے رب دی رضا چاہدے، میلاد منا۔ سبحان اللہ۔ میلاد النبی سیدہ اللہ نے منایا ہے، میلاد النبی سیدہ اللہ نے منایا ہے، ہاں مجمع نبیوں دا رب واز سنایا ہے، قانون خداوندی جے کرادا چاہدے، میلاد منا من مومن صلاح میری، جے رب دی رضا چاہدے، میلاد منا۔ نبی سیدی آمد تے رب نوری لوائے جھنڈے، نبی سیدی آمد تے رب نوری لوائے جھنڈے، اس رات زمانے تے
صلاح میری جے رب دی رضا چاہتا ہے میلاد منا ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا کہ بول سبحان اللہ۔ میں اگلے خطیب کو دعوت دینا ایک شعر پڑھ کے رٹ بشر بشارتی لئی پھر دیں، رٹ بشر بشارتی لئی پھر دیں، اتبار دیوا اسا من گھنسوں، رٹ بشر بشارتی لئی پھر دیں، اتبار دیوا اسا من گھنسوں، کر پار حدودہ سدرا جان، کر پار حدودہ سدرا جان، اتھا ون کے آ اسا من گھنسوں، اتھا ون کے آ اسا من گھنسوں، ہاتھ شیر دراشت ای بکری چاہ آج چھڑوا اسا من گھنسوں، وجہ 63 سال سہی کھا دن ہوئے چوچا کھا اسا من گھنسوں، جے 63 سال سہی کھا دن ہوئے چوچا کھا اسا من گھنسوں۔ نعرہ سنوتے میں خطیب کو دعوت دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ باروی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود، خدا کی قسم میرے آقا اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں،
قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. دعا کرو خالق کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. دوستو جڑی آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اس کے اندر خالق کائنات اپنے پیارے محبوب سید الانبیاء دے میلاد نو بیان فرمایا. اساں یہ محفل میلاد منیندے ہیں منیندے رہسوں کیونکہ محفل میلاد مناونا رب دی بھی سنت ہے، تیرے میرے لجپال مدنی کریم دی بھی سنت ہے، صحابہ کرام دی بھی سنت ہے، اہل بیت دی بھی سنت ہے. اس واسطے کیونکہ اساں بھی سنی ہیں تو سنت دے ہوتے عمل کریں دے ہوئے اساں بھی محفل میلاد منیں دے. اے محفل میلاد رب نے منائیے، اج نہیں منائی بلکہ کائنات اجیں وجود دے اندر نہیں آئی. سونے رب تعالی نے اس وقت میلاد مصطفیٰ منائی. حضور نے اعلان نبوت کیتا آج 1400 سال بعد اساں محفل میلاد منے دے پائے ہیں. تے سادے تے اتنے عرصے بعد فتوہ لگ جائے کہ یہ میلاد کتوں نکل آیا ہے، لیکن دوست کائنات اجے وجود کے اندر نہیں آئی. رب تعالیٰ اس وقت بھی محفل میلاد منے گا. اور رب دا قرآن فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرماتا ہے جس وقت ملائکہ لوٹائے ویسن اور روح لوٹائے ویسن جس ریح دی طرف، فرمایا اس ریح دی مقدار وہ ریح کتنا بڑا ہو سی؟ فرمایا قیامت دا ریح 50,000 سال دا ہو سی. ایک ریحاڑا 50,000 سال دا ہو سی. یا اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر چاہیں تو اکھ جھپ کر تو پہلے حساب و کتاب گن سکتا ہے. اتنا بڑا دہاڑا کیوں بڑھا جائی؟ دوستو علماء کرام لکھ دیں کہ 50,000 سال دا دہاڑا ہو سی. کیا 50,000 سال حساب و کتاب ہو سی رہا؟ نہیں بلکہ حساب و کتاب سارا حساب و کتاب کل 4 گھنٹہ دے اندر ہو سی. کتنا؟ 4 گھنٹہ دے اندر حساب و کتاب رب تعالیٰ گن سی. تے یا اللہ اتنا بڑا دہاڑا کیوں رکھا ہے؟ دوستو اتنا بڑا دہاڑا جڑا ہو سی اس باقی والے دین دے وچ میلاد مصطفیٰ. اتنی بڑی دہاڑ رب نے رکھ دیتی ہے اور اس دہاڑ دے وچوں صرف 4 گھنٹے رب تعالیٰ نے مخصوص کر کے حساب و کتاب دے، باقی جتنا عرصہ ہے وہ سارا میلاد مصطفیٰ دے اندر ہے. یہ وہ محفل میلاد ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. اور رب تعالیٰ نے 2 جلسے منعقد فرمائے ہیں عالم ارواح کے اندر. اجے کائنات وجود کے اندر نہیں آئی ہے، رب تعالیٰ نے 2 جلسے منعقد فرمائے ہیں. رب دا قرآن پڑھوں توجہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. فرمایا اے حبیب یاد کرو. کیا فرمایا؟ فرمایا حبیب یاد کرو، یعنی جس وقت جلسہ ہوگا بے تیرے میرے لجپال محبوب اس وقت موجود ہیں. کیوں یاد اس وقت کوئی چیز یاد کہیں کو دماغ نہیں ہوئے تو وہ چیز جس وقت یاد دیوائی میں دی پئی ہوتی ہے وہ شخص کے کوئی یاد دیوایا میں دے وہ موجود ہوں جاتا دیوایا میں دے. اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ حبیب یاد کرو جس وقت رب نے نبیوں کو وعدہ کیتا. جو ہے حبیب یاد کرو جس وقت رب نے نبیوں کو وعدہ کیتا. ہوں ایک بار اعتراض کا بھی جواب آ گیا. آج کچھ لوگ آتے 40 سال بعد نبی کو نبوت مل دی ہے. دوستو حال عالم ارواح کے اندر نبیوں کی روح موجود ہیں. رب نے روح نہیں فرمایا، فرمایا اے نبیوں کی جماعت میرے نال وعدہ کرو. توجہ ہے اے نبیوں کی جماعت. انج نہیں فرمایا کہ اے نبیوں کی روح، انج نہیں فرمایا. فرمایا حبیب یاد کرو جس وقت رب نے نبیوں کو وعدہ کیتا.
تو پتہ چلیا نبی چاہے عالم ارواح کے اندر موجود ہوں میں وہ اس وقت بھی نبی ہوں دے، وہ اس وقت بھی نبی ہوں دے۔ فرمایا حبیب یاد کرو جس وقت رب نے نبیوں کو وعدہ کیتا، کیڑا وعدہ کیتا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے نبیوں دی جماعت میں نے نال وعدہ کرو تھاکو میں کتاب بھی عطا کرے سا، تھاکو میں حکمت بھی عطا کرے سا، تھوڑا دور چل سی، تھوڑے سکے چل سن، لوگ تھوڑے کلمے پڑھ سن، لوگ تھوڑے امتی ہو سن، لیکن یاد رکھو میں رب نال ایک وعدہ کرو، میں رب نال ایک وعدہ کرو۔ یا اللہ کیڑا وعدہ ہے؟ اسا حاضر ہیں۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تھوڑے اندر آمنے والا محبوب اور رسول جڑا تھوڑی تصدیق کرے۔ یا اللہ 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجن، رسول بھیجنی، ایک کیڑے رسول دی گلے یہ تو فرمانا بھی ہے نبیوں نو کیڑا رسول ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے او رسول ہے جڑا تصدیق کرنا والا ہے۔ کوئی عام رسول دی گل نہیں ہوگی پائی، فرمایا اے او رسول ہے جیڑا تصدیق کرنا والا ہے۔ کہندی تصدیق عام بندے دی نہیں بلکہ نبیوں دی تصدیق کرنا والا ہے۔ فرمایا اے نبیوں دی جماعت میں دے نال وعدہ کرو میں تو کو کتاب اور حکمت عطا کرے سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء اللہ مدنی صاحب تشریف گنن، انہوں دا کتاب ہونا خصوصی توجہ فرماؤ۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دا میلاد بیان کیتا، ہن تو بھی میلاد کرنا ہے، میلاد کرن والا بھی گناہگار ہے، جیڑا بندہ میلاد واسطے سدیں دے پائے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں، اساں بھی گناہگار ہیں۔ لیکن دوستو جس وقت رب نے اپنے حبیب دا میلاد کیتا ہے گناہگار نہیں سدے، فرمایا جبرائیل عرض کی تھی لبیک یا جلیل، فرمایا نبیوں دی جماعت نو فرما دے میں رب تعالیٰ نے ایک محفل دا انعقاد کیتا ہے، او آ ونجن میں انہاں دے نال اپنے محبوب دا میلاد بیان کرنا چاہوں۔ توجہ ہے یا تینتے میں بھی میلاد کیتا لیکن اسا گناہگار ہیں، اور رب بھی عظیم ذات ہے، صدر والا بھی فرشتہ دا سردار ہے، اور جناب درمیان میلاد کیا ہوتا ہے وہ بھی نبیوں دی جماعت ہے۔ فرمایا اے نبیوں میں تو کو کتاب عطا کرے سا، حکمت عطا کرے سا، لیکن میرے نال وعدہ کرو تھوڑے وچ میرا محبوب آ ونجے، میرا او رسول آ ونجے جڑا تھوڑی تصدیق کرے۔ توجہ ہے یا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس سے اتے ایمان بھی کھیلنا سو، اپنی نبوت نو چھوڑ کے، اپنے کلمے نو چھوڑ کے، اپنی امت نو چھوڑ کے میرے محبوب دے اتے ایمان کھیلنا سو۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تقریر ختم کوئی نہیں ہوئی دوستو، اجے تقریر ختم کوئی نہیں ہوئی۔ فرمایا او نبیو خالی ایمان نہیں گھناونا، میرے محبوب نو اگر ضرورت پائے ونے تھوڑی اس کی فوج دے اندر پتی جی کہ میرے محبوب دی امداد بھی کرنی، میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ یا اللہ تقریر ختم ہوئی ہے یا کوئی نہیں ہوئی؟ توجہ ہے یا اس تو پہلے بھی ایک جلسہ ہوئی ہے، وہ جلسہ کیڑا ہے؟ وہ جلسہ توحید ہے۔ رب تعالیٰ نے ساریاں کائنات دیا روحانوں بلا چھوڑا، اتھا امیر بھی آ گئے، اتھا غریب بھی آ گئے، اتھا گناہگار بھی آ گئے، اتھا نیکوکار بھی آ گئے، سارے روح آ گئے۔ فرمایا اوہ ساریاں روحاں الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہاں یا کونا؟
یہ جلسہ پہلا ہوتا بھی ہے دوجا جلسہ خاص کا ہو جائے جلسہ پہلا ہویا فرمایا نبیہ دہائی اے عام دہائی فرمایا اے روحاں تھوڑا میں رب ہاں یا کونا سارا نے آکیا قالو بلا یا اللہ کیوں نہیں تو سارا رب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جو ہے دوستو ساریاں روحاں آ گئیاں جلسہ دیکھو فرمایا کیا میں تھوڑا رب ہاں عرض کی تھی قالو بلا یا اللہ کیوں رب نہیں جلسہ ختم ہو گیا تاکیدہ نہیں رہیا جلسہ ختم جس وقت محبوب دیواری ہے یہ فرمایا میرے نال وعدہ کرو نال تاکیدہ نہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور بھی ضرور میرے محبوب کی مدد کرنی ہے فَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ کہ ضرور بھی ضرور میرے محبوب کے ایمان اور نال مدد بھی کرنی ہے حالے جلسہ ختم نہیں ہویا نبیہ دی جماعت نے عرض کی تھی مولا جلسہ ختم ہو گیا یا کوئی نہیں فرمایا نہیں قالوا اقررنا قال اقررتم فرمایا کیا تسا عزت وعدہ کیتا میرے نال اقرار کیتا پکا واخذتم على ذلكم مصری وعدہ بھی کر چھوڑا وے حالے جلسہ ختم کوئی نہیں ہویا اے جڑا وعدہ کیتے بیٹھے نہیں تے ذرا اصرار کرو اس گل دے اوتے اے ذمہ بھاری اپنے اوتے چاہو یہ لے چاہ گیتا فرمایا سارا کچھ چاہی بیٹھے اقرار بھی کر چھوڑا فرمایا اس وعدے تو تے پختہ بھی ہو گئے لیکن حالے بھی جلسہ میلاد مصطفیٰ دا ختم نہیں ہویا قالوا اقررنا قال فاشهدوا انہاں کیا یا اللہ سے اقرار کر چھوڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گواہ کی تھوڑی گواہی حالے قابل قبول نہیں بلکہ میں رب بھی تھوڑی نال گواہ تو سونی گواہی لے چھوڑیے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين میں بھی تھوڑے نال گواہ ہو جلسہ کیسے دا ہوتا بھی ہے میلاد مصطفیٰ دا کائنات وجود کے اندر حالے کو نہیں ہے رب تعالیٰ اپنے محبوب کی شان انج بیان کیا گیا والحال جلسہ ختم کوئی نہیں ہویا رب تعالیٰ دا قرآن پڑھ فرمایا فمن تولا بعد ذالک جیڑا اس وعدے تے بعد گیا پھر جیڑا اس وعدے تے بعد گیا پھر فرمایا فاولائک هم الفاسقون او وعدے خلاف کرنا والا دے وچ ہووے سی او وعدے خلاف کرنا والا دے ہووے سی فرمایا وعدہ بھی کر چھوڑا وے اس وعدے تو پھرنا بھی نہیں فمن تولا بعد ذلك فاولائک هم الفاسقون ہن یار ایک سوال پیدا ہوندا ہے یہ جلسہ جو منعقد کیتا رب نے اتنی تاکیداں کیتیاں اتنی تاکیداں دے نال اپنے محبوب دا میلاد بیان کیتا ہے ہن ایمان نال دسو تیرے میرے محبوب دا آخر دے اندر آنا ہے تیرے میرے لجپال مدنی کریم نے آخر دے اندر آنا ہے اتنی تاکیدوں کیوں ہوئی رب نے جواب دیتا ہے اور کائنات والے ہو سن گھنو یہ کوئی عام ہستی کا ذکر نہیں ہوتا پیا یہ تاکیداں اس وقت سے کی دیں کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے یہ میرے محبوب سے ذکر دیواری ہے یہ اس واسطے ٹھیک ہے میرا محبوب آکر دے اندر آسی اسا کائنات نو دساونا چاہنے ہیں اسا اس محبوب کا ذکر چاہے آکر دے اندر بھی آسی تاکیدہ دے نال ذکر کریں وجہ ہے اور پوری کائنات میرے پیارے محبوب علیہ السلام واسطے سجائی گئی پوری کائنات اور 50,000 سال دا بھی انعقاد جڑا ہے وہ صرف میلاد مصطفیٰ واسطے ہے پوری کائنات میلاد مصطفیٰ ہے کیونکہ میں حدیث قدسی بھی پڑھتا دوستو مفتی صاحب نے خطاب کرنا ہے انہوں کے لیے منجنا ہے بائے پاسے اس واسطے میں اپنی گل حدیث قدسی پڑھ کے ختم کیا کرنا توجہ ہے پوری کائنات میلاد مصطفیٰ ہے حدیث قدسی ہے سونے محبوب پیارے محبوب علیہ السلام دا ذکر اور آمد دا ذکر کر کے رب تعالیٰ نے دسایا فرمایا لولاکا لما خلقت الدنیا سونے اگر تھوڑا میلاد نہ ہونا سا دنیا پیدا نہ کریں دے لولاکا لما خلقت الافلاکا سونے اگر تھوڑا میلاد نہ ہوتا اسا افلاک پیدا نہ کریں دے لولاکا لما خلقت الارض والسماء سونے اگر تھوڑا میلاد نہ ہوتا نہ اسا زمینہ نو پیدا کریں دے نہ اسا آسمانہ نو پیدا کریں دے فرمایا لولاکا لما خلقت الشمس والقمر سونے اگر تھوڑا میلاد نہ ہوتا نہ اسا سورج نو پیدا کریں دے نہ چاند نو پیدا کریں دے کہ
قصہ مختصر کہ لولا کا لما اظہر الربوبیتا سونیا اگر تھوڑا میلاد نہ ہوتا اسا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کریں اس واسطے اے دھرتی نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا اے دھرتی نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا یہ پیدا نہ عرشہ نہ مہمان ہوتا اے شمس و قمر کہکشانہ ستارے نہ ظاہر کبھی آپ رحمان ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوتے نظارے شب و روز دے اے نہ ہوتے نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورہ دے کسے توجہ ہے یا نہ حورہ دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ سبحان نہ تختہ دے تاجہ نہ سلطان ہو دے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہو دے نہ ملتی کسینو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوتی نہ ہوتا ہے پانی زمانے تے کجری نہ ہوتا ظہوری کسے شاید علی اتنے سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بڑھایا نہ علی جائے ماشاءاللہ جزاک ماشاءاللہ جزاک اللہ غلام مصطفیٰ باروی صاحب نے بڑے احسن انداز دناز خطاب فرمائے تو قبلہ مفتی صاحبی تشریف فرمائیں میں ملتمس ہیں نا کہ میں کو حکم دیا کہ میاں ساکوں صحابہ دی شان دے کچھ فکر سناویں اگر حضور اجازت دیویں چاہتے میں سنائنا تے آپ انہیں ملتمس ہیں کہ آپ سٹیج دے اوپر جلوہ کر فتیون ماشاءاللہ جزاک اللہ سارے احباب اچھا کے بولو سبحان اللہ کہ جائے احباب پیچھو بیٹھے ہوئے اگاں تھیو پیچھنے کو تانگ نہ کرو اگاں تھیو سارے قریب تھیو غیر پورے کر دو آئے اصحاب نبی دے سارے اصحاب نبی دے سارے جیویں چاندے نال ستارے اصحابی کن نجوم نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستارے نہیں سے اصحاب نبی دے سارے جیویں چاندے نال ستارے سکو لگتن جان تو پیارے حق چار یار حق چار یار جنہیں خوش تھے جڑے صحابہ ذکر تھے حق چار یار میں نال بڑو ہاتھ بھی لہراویں حق چار یار حق چار یار جن میں کو فرمائش تھی نا یہ انتظامیہ طرف تھی انہیں تاقید نہ لاکے حق چار یار حق چار ہاتھ یاد تو لگا تھی صحابہ کرام نے گدلہ بھوڑ سے پوچھا ہاتھ نہیں لگا سکتا حق چار یار حق چار یار اصحاب نبی دے سارے جیویں چاندے نال ستارے سکو لگتن جانت پیارے حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار وہاں عشق صدیق نے لایا وہاں عشق صدیق نے لایا سرکار کو موڈیاں چایا وہاں عشق صدیق نے لایا سرکار کو موڈیاں چایا وہ توڑے ناگ ڈگیندہ رہ گئے توڑے ناگ ڈگیندہ رہ گئے نہیں پیر صدیق ہٹایا حق چار یار حق
چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار زندہ باد زندہ باد حق چار یار حق چار یار منگی آپ دعا سرکارے منگی آپ دعا سرکارے منگی آپ دعا سرکارے میرا عمر فاروق چرارے میرا عمر فاروق چرارے سیدی آل دا او حبدارے سیدی آل دا او حبدارے حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار وہ ذنورین عثمانے وہ ذنورین عثمانے میٹھے مدنی تا فرمانے چند واسف پاک قرآن حق چار یار سارے حباب حق چار یار حق چار یار آخری سے میرا توجہ نہ چھوڑو میرا پیر علی ہے آلہ میرا پیر علی ہے آلہ شیر بنے حق تعالی میرا پیر نئے تحقیق میرا پیر علی ہے آلہ میرا پیر علی ہے آلہ جگو شیر بنائے حق تعالی جگو شیر بنائے حق تعالی چند ویر ہے کملی والا حق چار یار حق چار یار نعرہ تکبیر مطلب ذوق آگئے مفتی صاحب کا کتاب سن دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تشریف میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ابو بکر ہم چکابہ عمر توافع عثمان آب زمزم علی حج اکبر قابل صد احترام دوست احباب علماء کرام اس محلے دے امام صاحب سٹی سیکٹری صاحب اور جس نوجوان خطیب نے بڑا پرمغز اور عقیدے دے حوالے نال
بڑا پیارا بیان فرمایا، اور میزبان محفل اہل محلہ یقیناً اسا خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر سنن اور سناون کی سب سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً رب تعالیٰ کو سارے عملوں کی لوڑ کو نہیں، نہ ساریاں نمازوں کی لوڑ ہے، نہ سارے روزوں کی لوڑ ہے، نہ سارے حج کی لوڑ ہے، نہ سارے زکاتوں کی لوڑ ہے، اور نہ اس محفل کی ضرورت ہے۔ اللہ کو تو ضرورت ہے کوئی، جیڑا کم اساں کیتا ہے مت ایدہ رزلٹ الٹ نکل سی کہ ساکو لوڑ ہے۔ رب نو ضرورت نہیں تا ایدہ مت الٹ کے نکل سی کہ ساکو لوڑ ہے۔ ساکو کیشی دی لوڑ ہے؟ وہ دی رحمت دی لوڑ ہے، اس دے کرم دی لوڑ ہے، اس دے فضل دی لوڑ ہے، اس دی مہربانی دی لوڑ ہے۔ اس دا فضل، اس دا کرم، اس دی مہربانی اگر سارے شامل حال نہ ہوئے، انسان اکھ جھپکن دی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ زمانے دا ایک امیر انسان گزرے اناسس، وہ دنیا دے امیر ترین لوگوں جو دا شمار رہے۔ یہ مگل تھوڑے واسطے تے اپنے واسطے سنے دا دنیا کہ تُس اساں غریب ہیں، تھوڑے چہرہ تے بڑی مسکراہٹ ہے، آقا علیہ السلام دا ذکر سنن واسطے آئے ہوں تے مطلب ہے بہت بڑا سٹیج ہوئے تو تاں ملاد ہوندہ ہے، تو بہت بڑے بینر لگے ہوئے تاں ملاد ہوندہ ہے، تو بہت بڑا اہتمام ہوئے۔ نا وہ سرکار صرف امیران دے نبی نہیں، وہ تا غریبان دیا جھگیاں بھی وہ سامنے۔ اور آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، سونا میں نے مسکینی دی حالت میں زندہ رکھ اور قیامت دی امیر جگیردار تے سوکھے بندہ تے نہ اٹھاوے، میں انہاں لوگاں دے بھی اٹھاوے جنہیں صبح تے کھاندیاں تے جام دا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اگر توجہ ہوئے تو گل ہور نہ کرنا چاہتا سمجھاون واسطے، اس گلی دے اندر، اس محلے دے اندر اگر کہندہ مرشد آوے، کہندہ پیر آوے، ہیں جی اس گلی دے امیر بھی کٹھے ہوئے تے غریب بھی کٹھے ہوئے، امیر بھی قدمے جھک ہوئے تے غریب بھی قدمے جھک۔ ان جڑے ہی مل گئے نا مرید وعدے سونا قدم فرماؤ، او ہانا اے دروازے تے قدم تشریف لے آؤ، آپ تشریف لے آؤ، آپ ہر قدم تے رکھ سو تے برکت آنا دھولو پیسے دعا کرو۔ سارے امیر بھی، کاراں والے، بنگلاں والے، کوٹھیاں والے ہی کے نال والے بٹھے دا مزدور ہوئے تے مرشد کریم فرماوے یار آج تا میرا روح منگدہ میں اسے دے گھر چاہتا بلا تمثیل کل قیامت دے دن اے کوٹھیاں والے، بنگلہ والے، کاراں والے، اے عہدہ تے منصبہ وزارتہ والے سارے منہ تک میں رہ پیسن جنہاں دے تن تے ہک سلامت کپڑا پورا سال نہیں رہ سکتا، اور کھانا دیا خوشبوہ سن کے گزارا کر دیں، ہوٹلوں دے کھانے نصیب نہیں تھے، آمنہ دے لال انہاں دے لال کندھیرہ کندھا ملا کے کھر سے انتے غریب غربت دے تو ملک ہے۔ کیونکہ محلہ غریب ہے، میں اس واسطے گل کی تھی کہ کدی یہ دل اتنے سوچنا کہ میلاد کرے سو تو اتنا بڑا خرچہ کرنا ہوگی، نا اللہ نے بے پناہ نعمت ساری وجود کی رکھی ہے، اور دنیا کا امیر ترین شخص ہے، یہ آنکھ نہیں ساری آنکھ دی تلمی پیپلی حرکت نہیں کریں گی، اتلی کریں گی، کرن غور کی طرح آنکھ دی تلمی پیپلی اتلی کریں گی، اور بھی حرکت نہیں کہ چیک کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جڑا سسٹم رکھے آنکھ واسطے، اگر یہ نہ ہوئے، ریفریشمنٹ نہ ہوئے، یہ ورزش نہ ہوئے، یہ سہولت نہ ہوئے، تا آنکھ تھک ہوئے۔ آنکھ یہ انہوں کو پوچھو جو اکھی دا آپریشن کریں، جنہیں کرایا ہے انہوں کو پوچھو بھائی کچھ دہاڑے سے وہ پٹی رکھنی پوندی ہے، باقی تھوڑی جھمک دی رہندی ہے، وقت بھی اوکھ تھی ہے،
تے جھمکڑوں کھڑ ونے تا وات او بندہ دنیا دا سب تو بڑا امیر ہے او دی اکھ دیاں اتریاں پیپلیاں جڑیاں نہیں او ڈھائے پئیاں سپرنگ جڑے قدرتی نہیں لگے ہوئے او کم کرنا چھوڑ گئے اکھ دے وچ دی دے پر پیپلی اتنا منجے تا نظر آوے اس آکھے جی میرا علاج کراؤ ڈاکٹر بڑے زور لائے تے اکھ دیاں پیپلیاں بھی ٹھیک نہ ہو سکے ڈاکٹر نے اس آکھے بھئی میں دیکھنا تا ہے کوئی علاج تا کروں نہ کہ صحیح کوئی علاج ہے یہ پٹی رکھ سوچا تے اکھ دوں تے اتھا جڑے لے تھک سے نا بات لہا گن یہ علاج اور علاج دریافت اللہ اکبر وہ پٹی لائی رہندا تے لے گندا زمانے کو جڑے لے اکھ تھک دیا ہی نا وہ تو پٹی لائی رہندی ہے اکھاں بند دید ہے مگر دیکھ نہیں کرنا مت سمجھے کرو کہ ہر کار والا بندہ دنیا دی ہر نعمت کھاندا ہو ہر ہوائی جہاز تے چڑھا ہے بندہ دنیا دی ہر نعمت کھاندا ہو سی اے کندھا تے سکون نہیں پیا ہوندا اے گڈیاں سکون نہیں ہوندا اے گل یاد رکھا نہ بنگلے سکون ہے نہ گڈیاں سکون ہے نہ کاریں سکون ہے نہ دنیا دی اساسن سکون ہے اگر سکون ہے تو عشق مصطفیٰ دے اللہ دے ذکر سکون ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت زندگی دے جڑے لمحے سے گزر گئے سن انہاں لمحات دے وچ سبحان اللہ ادا مرن دا ٹائم قریب آیا تے دنیا دے صحابی پہنچ گئے جڑا جو بڑا آج کل اساں بھی سمجھے نے جن کو چار کیمرے نے پہنچ ونے نا او بہت مر کی ہوندا ڈو سو دے تو تھارے کولے تو بٹے دے کول گھڑو کے انٹرویو ضرور کر حالت ہے نا اساں سمجھ گئے تے سٹیٹس ہی ہوئے لیکن اللہ دی بارگاہ سب تو بڑی عزت ہوتی ہے جڑا خدا تو سب تو زیادہ ڈرتا اس تو پوچھونے میں زندگی دی کوئی خواہش ہے ساتھ طریقے دی اس وقت میری ہکا خواہش ہے کہ میرے کو جتنا مال ہے نا یہ میرے کو گنو چاہ تے جی میں اپنے بیمار تھیون تو پہلے اکھ اپنی مرضی نال لٹیندا ہم تے وقت کھلے دم ایک دفعہ اجازت دی سانو اس دیاں رحمتاں دی لوڑ ہے اس نو سارے کہیں مل دی لوڑ کو نہیں اساں اتنا جڑے حاضر تھے ہیں اساں اپنی بگڑی بڑھاون واسطے حاضر تھے کہ جڑا لحظہ جڑا لمحہ حضور دے ذکر گزر ویسی سارے واسطے ذخیرے آخرت ہے لیکن ایک گل یاد رکھا ہے حضور دے ذکر دی محفل اتنی عظیم ہے اتنی سنجیدہ بھی ہے علامہ فرید الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ عبداللہ فرنگی رحمت اللہ علیہ حقہ پیندیاں حقہ تو ایک دفعہ میلاد مصطفیٰ دی محفل شریک تھے حقہ پیندی جات اٹھے تے قبولی کرنا بھول گئے اگل غور نہ سنائے سنگیو نماز نہ پڑھ کے ود میلاد چاون والے غور کرو تے ود نماز چھوڑ کے میلاد سن کے ود نماز چھوڑ کے ود سمجھنے والے غور کرو جلوس میلاد شرکت کر کے حسینی دی پیشی دی نماز قضا کرنے والے بھی سماعت کرو میری گل سخت ضرور ہو سی حقیقت کے خلاف نہیں علامہ عبداللہ فرنگی رحمت اللہ علیہ حقہ پیندے بیٹھے بہت بڑے عالم دین ہیں آپ دا نام بڑے بڑے علماء دے شامل ہیں چھوٹی موٹی ہستی نہیں جی حقہ پیندی جاتے اٹھے نہ تے محفل چلے گئے وقت دل انہوں دے جڑے ہن بالکل ستھرے صاف متقی تے پرہیزگار تے اتنا کنیکشن مدینے والے نال مضبوط آئی نہ جدا اگوں کوئی ککرا ونیا سرکار نگاہ کرم کر کے خود ہٹا چھوڑے علامہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ آپ محفل وچ پہنچ گئے تے حقہ پیندی جاتے اٹھے ان قبولی کرنا بھول گئے اسے محفل وچ غنودگی آ گئی آمنہ دلال مدینہ تو تشریف لے فرمایا عبداللہ کا کوئی شرم نہیں آئی ذکر میرا ہے میرے میلاد دی محفل میرے ذکر دی محفل تے حقہ پی کے منہ صاف کیتے بغیر ایک بندہ شراب بھی پیوے تے وقت آخر میں تو میلاد منس نماز ہی نہ پڑھے تے وقت آخر میں میلادی پیو ماں کو دھکے دے تے وقت آخر میں میلادی بہنی کا رزق بھی ہڑپتے بھائیاں کا رزق ہی ہڑپتے وقت میں میلادی نانا جو ان کے پاک لنگر پر پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی سخن میلا میں اور آؤ
میں تھانوں یہ گل دسنی ہے، اس میرا موضوع سخن یہ ہے کہ عام کھانا ہے، عام کھانا، عام پانی ہے، عام شے ہے، لیکن جنا ذکر مصطفیٰ نسبت تھی ونجے وقت کیا تھا؟ علماء فرمائیں ومن قرأ الرجل مولد النبی على شرب او بر او شیء من الماکولات الا ظہرت فیہ برکت وفی کل شیء وصل الیہ من الماکول فإنہ یستعلم ولا یستقذ حتی یغفر اللہ لآخرہ۔ جنہوں نے عربی تھوڑی سمجھ آگئی ہے انہوں نے پتہ ہے میں کیا کیا، یہ صرف امیرہ واسطے علماء نہیں گل کی تھی، مثال پتہ کیسے دیتی ہے، عظیم کھانا بھی نہیں دیتی، فرمایا جیڑے مسلمان میلاد پڑھے کیسے تے شربت بنا چولہے تے بھائی کاسے کو نس غریب بھائی بالا کو چکی تس کٹھا بیوی کو بچہ کو سامنے چبل آئے باہر تا ایڈا چرچا کرنا سنگا تو گھر تا سالن روٹی پکوئے تو سکے یار بھائی زمانے والے کو تا خرچے دی تو پی کے میں کو جڑا رب دیتے میں اپنے حضور دے نال اظہار محبت ان کرا چولہے تے بچے بلا کے شربت جی میں عام بن دے شربت بنا کے اُدھو تے ملاد پڑھا اور برین یا کڑک تے کڑک دا کوئی حلوہ بنا کے یا کوئی اور چیز اور شیء من الماکولات یا بائی کا شاید چاول یہی شاید بھی کھانا بن دی جنا اس شاید ہوتے اس ملاد پڑھے بھاوے ڈال پکا کے ہی بیٹھے کیسے غریب ہے نا بھاوے ڈال پکا کے بیٹھے بند کوٹی تو بیٹھے کاش کے تیرا یہ ملاد ہی پڑھوں نا آج کل تو ملاد واسطے ساؤنڈ ضروری ہے، لیٹر ضروری ہے، سٹیج ضروری ہے، تے کدی 12 رات دے وج ونجن لوگ سم ونجن تے ملاد پڑھن والا اٹھ باوے گنبد خضرا دا تصور کرے اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے اس ٹائم کوئی ملاد پڑھے تے ملاد والے آقا معذرت بھی کرے کہ سونا سادہ بھی ٹائم نہیں ملا، بچے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، مال بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، سارے بھی سونا ٹائم نہیں ملا، میں اپنے غفلت دی معذرت کریں نا، ٹھیک ہے نا، پیسے تو لگ دیں ہوائی جہاز تے ونجن تے خیال جو مدینے ونجن تے کچھ بھی نہیں لگتا، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میں تو کہیں اور پاسے لے کے جانا چاہنا، اگر ہو سکتے تھوڑے مزاج کے مطابق میری تقریر نہ ہوئے یہ ممکن ہے، لیکن کوئی ایک بندہ ہی میری گل سمجھ گیا تو واتے ذریعہ آخرت پڑھ ذخیر آخرت اس ہیں جی، کوئی بندہ تو پیسے کٹھے کرے سی بات ویسی ٹریول ایجنٹ کول اس نال طے کرے سی اتنے پیسے اتنے کلومیٹر فاصلہ اتنے میٹر فاصلہ اے نظام او نظام کدا مننے کدا آونے کیڑی فلائٹ ہے یہ نہیں جی آج کل اور ظلم ہی ہے جی اوکے بندہ بھی بندے کٹھے کی جگہ بیچا ہے مدینے جا رہے ہیں میں مدینے جا رہا ہوں میں مدینے کا قافلہ لے کے جا رہا ہوں تو نکلا کہیں اور شہری سودا کر لیتا آپ حضرت صاحب مفت بہنے پہنے مجھے تو پیسہ ہے بڑی دردناک کہانی ہر شخص جناب رازدن پڑا نہ مدینے والے دا ظلم ہو رہا واحد ہن کیا ہے ایک بندہ اتوں سب کچھ تیار کرے سی اچھا بات کہ ہے تیاری کرے سی تو 15-20 لاکھ ویسے میں احرام خرید کرے سی میں یہ ہے طریقہ ظاہری طور تے مدینے پہنچنے دا ایک بھی یہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اکھاں بند ہوئے گنبد خضرا دا تصور ہوئے بندہ سرکار دی بارگاہ پہنچنے اتھا کرے معذرت اپنے حال سناوے وقت پڑھے درود پاک تے وقت دے ہویاں ہنجواں نال سرکار کو حال سناوے اگر آمنہ دلال بردہ شریف دے مصنف دے کول آ سکتے ہیں اگر آمنہ دلال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہاں دے والد محترم انہاں کول تشریف لے آ سکتے ہیں اگر آقا علیہ السلام بشر حافی علیہ رحمہ دے جنازے دے شرکت کر سکتے ہیں اگر امتی صدق کے دل نال حال سناوے جاتا وقت اس دوتے کرم نہیں کر سکتے اسا اوکھ
ہٹاون واسطے راہ الٹے چلے ودے سمجھ نہیں ہے اساں اوک ہٹاون ہے نا بوجھ ہٹاون ہے سارے طریقے غلط ہیں جیڑی گل میں پڑھی وہ کیا ہے کہ عام کھانا ہے اس بندے نے آکھے جی میں یہ میلاد واسطے تیار کیتا شربت بنائیس کوئی چیز اور بنائیس فرمایا اس ٹائم اودو تے سرکار دی ولادت دا ذکر تھیندا الا ظہرت فی برکت اس وچ برکت آوے اگوں فرمایا وفی کل شیء من المأکولات فرمایا جیڑی شے بھی کھاون والی پکیندے نا ہر شے دے وچ برکت آوے پانی چاول جو کچھ پکایس اچھا ایک تو ہے برکت آوے کھادی گئی نہیں کھادا اسرل کے بنا اللہ اکبر فرمایا فإنہ یستاربو جیڑی شے پکی گئی ہے نا جیڑا کھانا بنایا گئی ایک کھانا بے قرار رہندا ہے ولا یستقر انو قرار نہیں آندا انو قرار کیڑے لے آندا ہے حتی یغفر اللہ لآخرہ جب تک اللہ تعالی جے میلاد دا لنگر کھادے اودی بخشش نہ کر دے کھانا اے گل آد نہ دے میرا مالک انو بخش دے میرا مالک انو بخش دے میرا مالک اگر میلاد دا لنگر کھاون نال بخشش ملدی ہے مت میلاد دا گھر وچ اہتمام جڑا بندہ کرے او کتنا خوش رہے سبحان اللہ اچھا چلو اگے علماء نے اس تو حد بھی گل کر لیتی فرمایا جڑا شربت نہیں بنا سکتا روٹیاں نہیں پکا سکتا وَإِنْ قَرَعَ مولد النبی علی مَاءٍ کچھ ہے کوئی اس پانی دا عام گلاس بھر کے سامنے رکھ کے تے میلاد شروع کر رہے میلاد ہے کیسے حضور دنیا تے کیویں تشریف لائے علامہ سے فرمائے کیویں تشریف لے آئے عقل اسلام دا ولادت مبارک دا ذکر خیر کرے بھائی سرکار کی میں تشریف لے دنیا دی آئے تو سجدہ کریں دے امتی امتی فرمائیں دے ہو جائے آقل اسلام دے بچپن دے واقعات شروع کر رہے ہاں جی اللہ اکبر سنن والے اللہ رسول دی ذات میں تو سناون والا بندہ ہوئے وہ دی چس کو جوڑ ساری نمازاں پڑھن نال رب دی قربت ملدی ہے لیکن جیڑی قربت پچھلے ٹائم تہجد پڑھن کی ملدی ہے وہ بھئی نماز کیوں اس واسطے کہ رب رسول تی علاوہ بھی بندہ ہوندے کوئی بیٹھ لو لگی ہوئی ہوندی ہیں جی اللہ اکبر فرمایا پانی دوتے پڑھے جانا اور پانی جڑے دوتے ملاد پڑھس فشاربا من ہو من شاربا من ہو جڑا بندہ اس جو پانی پی گھنے نا کتھی سی داخل فی قلبی الف نور ایک گھٹ پانی دا بھرے سی اللہ اس ایک گھٹ پانی دی برکت نال 1000 نور دے دل وچ داخل کر وخرج منه الف علت 1000 بیماریاں تے روگ جڑے نا نکل ویسے دل دے اللہ اکبر کتنی خوش نصیبی ہے اس بندے واسطے جیڑا بندہ صرف پانی دکھتے آقا علیہ السلام دا ذکر خیر کرے اور وہ فرمایا کہ وَإِنْ قُرِعَ مولد النبی عَلَى دَرَاهِمْ مَسْكُوكَةٍ فِدَّةٍ كَانَتْ ذَهَبًا آقا علیہ السلام فرمایا اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیتا ہے اس نے اپنے سامنے درہم دینار جڑے نا پیسے رکھ کے انہوں نے میلاد پڑھنا شروع کرنا سمجھ نہیں ہے جڑا میلاد تے پیسہ خرچ دیندے تو سن میزان تے رکھ دے ویسے علماء دی خدمت کرے دے یہ کیا چیز ہے فرمایا پیسے رکھ کے میلاد پڑھا وقاتت تلک دراہم بغیرها انہاں پیسہ کو بنا پیسہ نال ملایا اس کا مت کے تھی سی فرمایا لا یفتقر ولا یفضع یدہ بذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کدہاں وہ فقیر نہ تھی غربت نہ آسس کیوں اس واسطے کہ انہاں پیسہ دا تعلق ذکر نبی نہ لو اللہ جڑا بندہ محفل میلاد منن انتہائی خوش نصیب ہے علماء فرمائیں کہ جیڑا بندہ حضرت جنید بغدادی فرمائیں من حضر مولد النبی فقد عظم قدرہ فقد فاز بالایمان بڑی گل کر گیا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ محفل میلاد شریک تھی وے وقت جی میں اس محفل دا عزت کرن دا حق ہے انہیں عزت کرے فرمایا دنیا تو ایمان دی دولت گھن کے ویسے حضرت ابوبکر صدیق فرمائیں
کان رفیقی فی الجنہ جنتی میں صدیق دے نال صدیق تعلیم جنتی کی سرکار فرمائے نا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ میرا مزار جنت دے باغ چ باوے تے بس جڑی ریاض الجنہ دے کو دیو وہ جاجے کرام اٹھا ویندے عمرہ کرن والے ویندے نہیں ریاض الجنت دے وچ جناب بھیڑ ہوندی ہے دو نفلی پڑھن دا موقع ملے یہ دنیا دو نفلی پڑھن واسطے ترستی پئی ہے اللہ دے محبوب دے پیارے غلام ابو بکر عمر اتھے آرام کرنا حضرت ابو بکر صدیق تاج بھی جنت ہے اللہ اکبر اور دوسری گل فرمایا کان رفیقی فی الجنہ میلاد مناون والا اتنا خوش نصیب ہے کہ جنت جو میں صدیق دے نال ہوں صدیق دے نال اگر تسا ہو سو تو بس صدیق کے دے نال گل بن گئی جس مقصد واسطے انسان پوری زندگی جیندا ہے وہ مقصد ہے کہ سرکار دا قرب نصیب تھی آمنہ دے لال راضی تھی ہوئے اور بے یقین جڑا بندہ محفل میلاد وچ حاضر تھی ہوئے محفل میلاد دا اہتمام چکر اللہ اور دا رسول بھی اس تے راضی ہیں صحابہ کرام بھی اس تے راضی ہیں ہمارا جڑا بندہ محفل میلاد کریندا ہے ٹھیک ہے نا محفل میلاد دا اہتمام کریندا ہے کو کیڑے کیڑے فائدے ملدے ہیں الا رفع اللہ تعالی القحط والوباء والآفات والبلیات والحق والغرق والبغض والحسد وعین السوء والنصوص عن اہل ذالک البیت دنیا دے فائدے بھی دے وچ اور آخرت دے فائدے فرمایا جیڑا بندہ میلاد کریندا ہے میلاد وچ شریک تھیندا ہے جن دے گھر میلاد تھیندا ہے کیڑے 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 اللہ تعالیٰ اس گھر تو قحط دی جڑی صورت بندی ہے غربت شدید اللہ تعالیٰ اٹھا گئی قحط ختم تھی ویسے اور انہوں فرمایا قحط بھی ختم تھی ویسی وبائی مرضاں بھی اس گھر وچ نہ آسن اور اگا فرمایا زمین دیاں آفتاں تو اللہ محفوظ رکھتی آسمان دیاں آفتاں تو اللہ محفوظ رکھتی فرمایا اس کے گھر کو بھا نہ لگی سی ادا گھر غرق نہ تھی سی اگو فرمایا اس کے دل تے حسد ختم تھی ویسے بغض ختم تھی ویسے اور بریاں نگاہاں دا شکار نہ تھی سی اور اس دے گھروں چوری نہ تھی سی ایہن دنیا دے پیدے یاد کر گئے نا تو بڑی مہربانی قحط بھی نہ آسی وبا بھی نہ آسی گھر جل سی بھی نہیں چور بھی نہ آسی بری نگاہ بھی دشمن دی نہ پوسی تے بغض تے حسد تو بھی بندہ پاک تھی ویسی یہ ہی دنیا دے پہلے فیضا ماتا جدہ دنیا کی چلا ویسی حبن اللہ علیہ جواب منکرین و نکیر اوکھا ٹائم ہوندہ ہے قبر دا جس ویلے بندہ دنیا تو ویندہ اوکھا ٹائم کیڑا ہے جس ویلے سارے رشتہ دار تنے تنہا چھوڑ کے آوے نے تے کل ہی جندڑی ہوندی ہے نہ صوفے نہ پلنگے نہ ماڑیاں تے نہ بنگلے ہیں ریت دا جناب تکیہ بھی ریت دا تے سرانہ بھی ریت دا تے بستر بھی ریت دا ہیں جی علماء تو مسئلہ پوچھو نا کہ بندے کو دفنا دے ہو تو کتنے جانے بعد جنازہ پڑھ سکتے ہوئے تو علماء فرمائے ترائے دیہاڑا تو زیادہ گزر مجھے نا ترائے دیہاڑے کم از کم بس اس تو نا ایک ریٹ ترائے دیہاڑا دے گھنٹے جمع کرو اس تو زیادہ اگلے دن والے گھنٹے جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس دی وجہ کیا ہے اس دی وجہ علماء دن یہ ہے کہ ترائے دیہاڑا بعد جسم پھٹ اور جسم راندھ ہی نہیں جنہوں اساں سنبھالن تے لگے ہوئے جن دے وچ اساں حرام ہی بھری آندے ہیں رشوت بھی بھری آندے ہیں سود بھی بھری آندے ہیں یہ اندر خواہشات دے پہاڑ تیار کیتے ہوئے امیداں دے پہاڑ تیار کیتے ہوئے اس طرح دہاڑے بھی نہیں تے سب سوچنا تھا دے فرمائے جس ویلے مر ویسی میلاد والا بندہ تے منکر نکیر آسن اللہ تعالیٰ سوالاں دے جواباں دے وچ آسانی پیدا ایک قبر دا فائدہ تھی گیا اگو وَيَكُونُ
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمایا جداں حساب کتاب تھی سی فیصلہ تھی سی اللہ دی بارگاہ دے وچ مقام صدق تے فیض تھی سی جنت وچ اعلی مقام تے بندہ ویسے جڑا دنیا سور دا ملاد منے گا. خصائص الکبریٰ دے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک بندہ تے رہندا ہے بکریاں آندھی ویندی کاش نہ سی لیکن جنا ولادت دا مہینہ آیا تو خوش تھی ویندا نعرے لیندا حضور دا ملاد منیندا. فوت ہو گیا قبر وچ پہنچا فرشتہ آنکھا جی من ربوں کا اسا کا میں کو پتہ کو ماں دینوں کا اسا کہ میں پتہ کو. انہاں پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی دے بارے تیرا کیا نظریہ ہے کیا اسا کہ جی میں پتہ کو نہیں. فرشتہ کو کوئی سزا جو سوال دا جواب تو نہیں سی آندا. آمنا دلال تشریف فرما فرمایا مہما ملائکہ او ملائکہ رکو جو انکا لا تدری انا ادری اے مجھا سجن ملاد مناؤن والا نہیں جانتا میں مصطفیٰ نہ جانتا کہ میرے ملاد یہ خوشی ملے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی میلاد النبی. سونا اتھا اپنی میں مارے سو تو سب کچھ مل سے. ہن کتنی فضیلت ہے ایک پانی دا گھٹ ملاد والے لنگر دا پیو تا 1000 نور نصیب تھی نہیں تے میں نے کتنا عرصہ تھی گئے لنگر کھانے میں نے وچ ایک نور ہی داخل نہیں کیا. غلطی کہندی ہے ہن ایک بندہ جو نماز ہی پڑھے تے وقت چوریاں بھی کرے جی ہن کیا کرے سی نماز چھوڑے یا چوریاں چھوڑے. قرآن دا فیصلہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز بھی حیا کے برے کاموں تو رکے گی. قرآن دا فیصلہ اور قرآن دا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ دے اندر تا فیصلے دی غلط ہونے دی گنجائش نہیں کوئی لا ریب فیہ. ہن ایک بندہ آدے جی نماز پڑھ دے تے وقت چوری کرے نماز پڑھ دے رشوت گندا نماز پڑھ دے دو نمبریاں کرے وہ لوگوں نے آکھے یار نماز میں کو فائدہ کیوں نہیں لیندی نماز میں کو فائدہ کیوں نہیں. میرے ایک مقتدی ہے دریا خان دے نال تے اس نے آدم تو نماز پڑھی کر وادے اس کا جی میں کبوتراں نوں نا ڈھکنا ہوندا ہے تے بلی بھی شامل آندی ہے کہ انج نہ ہوے میں نماز پڑھا تے بلی کبوتر جا گئے. تھیا یہ ہے کہ میں بھی محنت کریں رہی ہوں میں کو 5-6 مہینے لگ گئے اس کو نماز تے سدن واسطے. اس میں مہربانی کی تھی نماز تے آیا تے کبوتر بلی جا گئے. وہ کہتی ہے کہ اس نے کبوتر سے ڈھکے بھی نہ لیا گیا بلی چاہ دوسرے دن میں بھی میں کہ حضرت ہے وقت نماز نہیں ہو سکے ہوتا جی تینوں عادت ہمیں میں نماز پڑھ سکتے کبوتر بلی چاہ گئے ہیں میں آیا نماز تے میرے کبوتر بلی چاہ گئے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ نماز دا فائدہ تو مل کوئی مت نماز کیا پڑھنے بس ٹھیک ہے غلط کم مت رہو نہ بابا یہ نیت غلط ہے یہ سوچ غلط ہے نہ 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 یہ سچائی بھی نہیں یہ شیطان دا راہ ہے وہ یہ عادت لے کے رب تو دور کرنا چاہتا ہے تے کل جیڑی کی ہار حاصل ہوگا کہ میں تو نہ یا نماز نہ پڑھی میں نہ کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن نماز پڑھ سی بندہ کہ نہ پڑھ سی نماز پڑھدا رہا سی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹائندا رہا سی رحمت دا دروازہ ایک نہیں کھل سی تو صحیح ہے جی او دی رحمت دا سوال کریندا سمجھ آئی نا. اگر دودھ خراب تھی بنے غلطی دودھ دی ہوندی ہے یا برتن دی ہے برتن پہلے آدھے برتن دھوتا بھی کہ نہیں پتہ چلا اج بھی میلاد دا فیض جاری و ساری ہے اج بھی میلاد دی اوہ برکتاں جڑیاں علماء لکھ گئے ہیں لیکن اگر ساکو نصیب نہیں تھیندیاں تو بات سارے بھانڈے چ کوئی نہ کوئی کمی سارے بھانڈے کو دھوان دی ضرورت ہے سارے اس اندر دے مقام کو جھاڑو دیوان دی لوڑ ہے. اتنا بغض دے درخت بھی اگے کھڑے ہیں حسد دے درخت بھی اگے کھڑوتن بغض تے کینے دے درخت وڑے وڑے تائے کھڑوتن اس جنگل بدعملی دے سارے کٹنے پاسن تاوت اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نگاہ کرم تے پیسہ نصیب تے. خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا مرید تھی انہوں تے اس نے مرید تھی انہوں تو بعد عرض کی تھی سونا میں اندر دی صفائی دا کوئی نسخہ تے وظیفہ دسو
آ فرمایا اے فلاں فلاں وظیفہ کی کر اس کا سونا یہ تک وظیفہ کرے سا وہ تک تب بیماریاں ویسن ختم تھی جڑے لے چھڑے سا وقت آ ویسے بوٹیاں توجہ ہم پوسے آ فرمایا فرض روزے رکھن تو بعد اتنے روزے رکھے کر اے کیونکہ یہ درجات دی ترقی دا سبب ہے اس کا جی یہ بھی برحق ہے لیکن جنہ روزے چھڑے سا ولا بوٹیاں اگلا سا کوئی ہکو نسخہ دے چاہ جتا آج کل دے ڈاکٹر دے ترائے ہزار دے پڑے کام نہیں کریں دے وہ پرانے جراحوں دی ہکا پڑی کام کر رہے ہیں جی نسخہ ہک پڑی ہک کاک نسخہ کام کریں دا آج لکھا تے ہزارہ دیا دوائیاں کام نہیں کریں اس آرکی دی سونا کو ہکو نسخہ دے ہوتا ہکو کاک دے ہوتا تے سارا کام تھی آپ فرمایا وہ کاک تے وہ نسخہ ہے کہ جنگل تیرا سارا سڑ ویسی آگے تے کو لاؤنے کو سی لیکن آگے ہے عشق مصطفیٰ والے آپ نے نسخہ کیمیا فرمایا اگر چاند ہے تیرا سارا جنگل اندر کا سارے وطا آمنہ دلانا پیار کرنا شروع کر تیرا بغض بھی ختم تیرا حسد بھی ختم تیرا کینہ بھی ختم میرے بھائیو ملاد دیا کتنی برکت حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ بغداد شریف کی ایک آدمی ہے تاجر حضور دا بڑا عاشق سارا سال جڑی شے بکی آنا اس سے جتنی بچت تھی گیا جمع کرے دا سال تو بعد وقت گھر میں ملاد کرے دے آلی شان نال دے یہودیاں دا گھر ہے اس نے ملاد کروایا تے یہودی عورت نے اپنے جڑے تو پوچھا بھی آج تک انہاں دے گھر جو بڑا رش ہے ساکھا یہ جڑا بندہ ہے نا یہ ہر سال حضور دا ملاد کرے دے اپنے نبی دی آمد دا چرچ اپنے گھر کروائی پی اس کا یار بڑی گال ہے کہ اپنے نبی دی آمد دی خوشی پیا منے دے تے چرچے اور راتی ملاد سن دی رہ گئے مسلمان نہیں یہ غور کرائے ملاد وقت بھی جی میں ملاد ختم تھی اور دل چ حضور دا پیار جاگا عشق آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ٹھاٹھا مرن لگ گیا حضور دے عشق وچ سم گئے مسلمان نہیں تے محفل اتنی آئی نہیں پروں بہے کے سنا ہائی بھی کافرہ صرف حضور کا ذکر غیبانہ سن دی رہی ہے کہ دل کی تمنا پیدا کی ہے کیا ذکر ہے سونے گا کیا ولادت ہے کیا آمد دے چرچن کیا باعث برکت ہستی ہے کیا فضیلت والا سونا ہے آنکھ جس ویلے بند تھی نا تے قسمت جاگ اٹھے جاگی قسمت تے دے دیئے جس گھر وچ ملاد ہے نا اس گھر وچ آمنہ دلال دی سواری تشریف لے آئی یہ میں سواری تشریف لے آئی تنور دی بارش اس گھر دے اندر وہ تو جیڑا فرش زمین ہے عرش اولاد ہی آلہ بڑھ گیا اس مائی نے سوال کی تھا کہ ایک سواری کہہ دیئے اے نورانی چہرے والی ہستی کون ہے جیڑی آج تھوڑے گھر تشریف فرما ہے نال والے جیڑے ہور مسافر ہیں انہاں کہا یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابا سبحان اللہ ہون سکھ گالے بھی ہون آتے گئے میں نے کہا نیڑے لگا اللہ جس ویلے نیڑے لگی تو دیوانی ہو گئی تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ہاں جی جس نے مصطفیٰ نو تکیا وقت بچ نہیں سکیا اللہ اور دوجہ مسئلہ مطلب تھارے دلی چے سوال کھڑا دی وجہ اسا تو ستے پہ انہیں کوٹلا جاؤں تے خواب بندہ ریڈا بڑھا دے بکر یا کراچی یا فیصل آباد ہون میں بکر ستا پیا بندہ خواب اچ بکر فیصل آباد ریٹے بکر نہیں پتا ہوں یا تو سا کہہ ہوں کو نہیں پتا رات کو کئی بار میرے ہاتھ میں تیرا دامن تیرا چلمن آیا صبح آنکھ کھلی تو اپنا ہی گربان تھا سارا ہے اللہ میرا خواب دا لیکن آقا علیہ السلام اس دے خواب اچ آمدن سرکار کو پتہ ہونا کہ میں اتر تشریف لے جا وہ جی گل اسا کہنے خواب اچ کاشے دے جا فجر و حقیقت اچ نہیں ہونے یہ ہے کہ نہیں اسا راحت نو کہنے کو چیک کٹ کے دے 10 لکھ دا 15 لکھ دا صبح اس کو کاشے وہ آگے جی رات نو تے خواب اچ 15 لکھ دا چیک دیتے ہوں دے وقت سے تیرا عقل ٹھکانے کو نہیں میں اپنے جاتے سکتا بھی ہوں تو اپنے جاتے خواب ہوتا تو مسئلہ ہو رہا لیکن آقا علیہ السلام جس نے خواب وچ کوئی چیز عطا کرے حقیقت دے وچ ہی عطا کر دے اور تیسری گل اسا خواب جن کو میں نے سب کو نہیں پتہ ہوندا کہندے کو میں نے کہنا آقا علیہ السلام نو علم ہے کہ میں کہندے کو خواب جا رہا کیونکہ نبی دا خواب بھی وہی الہی ہوتا ہے
آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے یہ دلی تو پارے سوالوں کے جواب تو آلریڈی آ گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا چھو صبح اٹھی نہ اسا کہ میں آج اپنے گھر حضور دا ذکر کرا میں میلاد کراؤں جڑے آقا خیر ہے بھی تو کہ اسا کہ جو رات میں جڑی محفل دا تیا کھائی میں انہاں دا تصور کر کے سوتیاں انہاں راتی کرم چا فرمائے میں کو کلمہ پڑھائے تا میں آدھی کھڑی اسا کہ سچ پوچھ دینا تا جس ویلے کلمہ تو پڑھتی پئی میں نال میں بھی کھڑوتا ہوں محروم میں بھی ناریا میں بھی مسلمان دوہے رج کے میلاد کرے اوے بابا جی جنا سا محبت نال با عمل بن کے اس کے مصطفیٰ دے وچ ڈوب کے میلاد منین دے آسے اساں تا اساں نال والے مسلمان تھے بیٹھے لیکن ہن میلاد منین دیاں زندگیاں گزر گئیاں سب نماز بھی نصیب نہیں تھی پی ماں عادت بھی نصیب نہیں تھی اسے محفل کے اندر لوگ مذاق بنائے بیٹھے اسے محفل کے بیٹھے ان دی شکل تو نظر آ رہے ہو مذاق کے بیٹھے دانوں تشریح کر دے پہن لیکن ایک گل یاد رکھا ہے آمنہ دے لال کو سادہ کتنا علم ہے یہ حاضر و ناظر دے نعرے نہیں فقط یہ بسترے تے سمجھ دے ٹائم ہی سوچا کرو کیسا جو آنے حضور حاضر و ناظر دا کیا مطلب ہے باروٹا تے نعرے لا کے بس چھٹی اور بابا جی جڑے حاضر و ناظرین ہو میرے خلوت تے جنوت دے عمل کو نہیں دے پڑھنا جس ویلے میں میلاد شامل تھی نا اس ویلے حضور میں بیٹھے تے جڑے میں نماز نہ پڑھدا وا تو حضور نہیں بیٹھے جس ویلے میں جناب میلاد نعرے لانا میں حضور بیٹھے میں ماں باپ کو گالی کرتا میں حضور نہیں بیٹھے اور دنیا کے سامنے میں صوفی کہ فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا نعرے اٹھتے لا کے تو خوشبو لا کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا بند کمرے چ بسترے دے اندر اگر میں برا سوچے نہ تے برا عمل کرتا ہوں نہ نام پھر بھی اور امام قسطلانی نے گل جڑی کی تھی میں بیان کر کے اجازت چاہتا آپ نے حد کی تھی آپ فرمانے ایک گل دل جکڑ دے کہ سرکار کو سارے کہ عمل دا پتہ کونی لا فرق بین موتی و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ باحوالہم ونیاتہم واذانہم وخواطرہم وذالک عنده جلی لا کتابہ یہ بہت سارے علماء دیئے گئے ہیں آپ فرمائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بقید حیات ظہری حیات مبارکہ کے اندر اپنے غلامہ دی ہر ظہری اور باطنی حالت کو جان دے ہن آج بھی گمت خطراج فرق نہیں آیا فرق کو نہیں کیڑی شاید فی مشاہدت ہی لامتی یہ میں سرکار مدینہ اپنے غلامہ دے ظاہر کوئی باطن کوئی ملاحظہ فرمائے دے آج بھی گمت خطراج ملاحظہ فرما رہے ہیں کیسے کیسے بے احوالہم ہر امتی دی حالت تو واقف ہے حالت کیسے کو آدھے علماء بیٹھے حالت ہوندی ہے جڑی عرض تھی بنی تاریخ تھی بنی یہ کو آدھے نا صاحب حال وہ یہ الفاظ ہوئے تے بندہ انہیں تیندہ بنے ہیں جی تو کچھ صاحب حال آدھے ٹھیک ہے نا جی کہ آج کل تا صاحب حال نہیں آج تو کچھ اور نظام ہے تے صاحب حال کیا ہونا ہے الفاظ دلال اوہی کیفیت ہوتی بن رہی ہے صاحب حال حالت ہوگی جڑی ظاہر تھی بنے آپ فرمائیں انتی دا ہر کم ہر حالت دا اٹھنا دا بامنا دا چلنا دا کھانا آقا علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں میں نے انتی کیسے کھانا بیٹھے حلال ہے کہ حرام ہے کیڑے کام میں کھڑے شراب کھڑا پی رہے یا درود پاک کھڑا پڑ دے زبان تے گالی ہن یا درود ہے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں دوسرا فرمایا بے احوالہم و نیاتہم حالتاں دا پتہ تو لوگوں نے بھی ہوندہ لیکن نیتاں دا پتہ لوگوں نے کوئی نہیں آمنہ دلال کو نیتاں دا بھی علم ہے بسترے دے اندر جو کچھ سٹے دے ہو بند کمرے جو کچھ سٹے دے ہو تنہائی جو کچھ سٹے دے ہو سینے نہ سینہ ملا کے ہاتھ ہٹ کے کہنے بارے جو کچھ سٹے دے ہو مدینے دے لال کو آمنہ دے لال کو گمبد خضرا دے علم ہے انسانوں چاہیے کہ ایسا اپنی نیتاں ٹھیک کرو رب فرمایا وَأَزَائِمِهِمْ نیت تو بعد جڑے کم دا ارادہ کریں دے آمدن لال نمودے پتہ ہوں کہ میرا کیڑا امتی کیڑے کم دا ارادہ کیتی میں رب فرمایا وَخَوَاتِرِهِمْ ایک ہے دل وچ گل آوے وقت باوے وقت ارادہ بنے خواتر دل وچ بہت ساری وسعت ہے فرمایا دل وچ بہن والی گل نہیں جڑی دل تے آ کے ہٹویں دی آمنا دے لال نور دا ویل ایک گلی میں نہیں ایک قرآن جو ہے نبی اولا بالمؤمنین
وذالک عنده جلی لا خفا بہی علماء فرمائیں نے ساری گلاں آمنا دلال دے ہوئی میں کھلی جی میں بل اب وچ ہر چلو گرام کاش چھپی ہوئی کوئی نہیں میرے بھائیو میرے حالت دا بھی آمنا دلال کو علم ہوئے میری نیتاں دا بھی علم ہوئے میرے ارادہ دا بھی علم ہوئے تے میرے دل تے جو کچھ آندا ہے آمنا دلال کو اس دا بھی علم ہوئے تے میں وقت بھی برے عمل کراں میں وقت بھی برائیاں کراں میں وقت بھی والدین دے نال زیادتیاں کراں اپنے رشتہ داراں نال زیادتیاں کراں میں وقت بھی نمازاں چھوڑاں تو وقت آقا علیہ السلام نال بے وفائی تا ہے میرے پیارے اور عظیم